کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون اے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ میر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیار کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے نیا موڑ۔ بابا چوری والے بڑے معنی و فقیر تھے۔ ان کی کئی سنی سنائی کرامات لوگوں کے دلوں میں نقش تھی۔ لوگ ان کا بڑا احترام کرتے۔ بابا چوری والے کا لنگر ہر وقت لگا رہتا، جو کوئی آتا خالی ہاتھ نہ جاتا۔ ارد گرد کا تمام علاقہ بابا چوری والے کی ذاتی ملکیت تھا اور لوگ ان کے مزارے تھے، اس لیے ان کی عزت ناگزیر تھی۔ بابا چوری والے فوت ہو گئے تو ان کا بیٹا سجادہ نشین ہوا۔ جلالی آنکھیں، عتابی چہرہ، جس کو دیکھتا اس پر کب کبھی طاری ہو جاتی۔ وہ چوری والے سے بھی عظیم اور پرتاثیر نکلا۔ چوری والے کا بیٹا بڑا غضب کا آدمی تھا۔ لوگوں کے دکھوں کا مداوا اس کے بغیر کسی کے پاس نہ تھا۔ لوگ اپنے گھریلو معاملات تک اس سے حل کراتے، اپنے رشتے بھی اس کی مرضی کے بغیر نہ کرتے، لیکن اس سے متعلق ایک بات بڑی مشہور تھی کہ چوری والے چاہیں تو کسی کے گھر اولاد ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ چنانچہ لوگ انہیں ہمیشہ خوش کرنے میں لگے رہتے۔ دور دراز سے لوگ آ کر اولاد کی خاطر اس کے پاس جاتے، لیکن ایک شرط بڑی کڑی تھی، وہ یہ کہ وہ عورت جس کے ہاں اولاد نہ ہو ایک رات بابا چوری والے مرحوم کے مزار پر قیام کرے اور دعائیں مانگے۔ عورتیں آتی، قیام ہوتے، اور پھر اللہ انہیں اولاد سے نوازتا۔ کیا اس سے بڑی کوئی کرامت ہو سکتی تھی؟ لوگ اسے خدا کا نائب سمجھ بیٹھے۔ کوئی حکم عدولی نہ کر سکتا تھا۔ جو کوئی ایسا کرتا اس پر عذاب نازل ہوتا اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ چوری والے کا کاروبار جاری تھا۔ چوری والے کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ چوری والے نے انہیں اعلیٰ تعلیم دلائی۔ چوری والے کے بیٹے کا نام مجیب تھا۔ اسے اپنے باپ کی بعض باتیں بڑی ناگوار گزرتی تھیں۔ ایک دن مجیب کی سالگرہ منائی گئی۔ سالگرہ کیا، ایک جشن کا اہتمام کیا گیا۔ دور دراز سے لوگ چوری والے کے بیٹے کی سالگرہ میں شرکت کے لیے آئے۔ رقص و سرود کی محفلیں گرم ہوئیں، لیکن چوری والے ان محفلوں سے غائب رہے۔ بیٹے کو فکر ہوئی کہ والد ماجد کہاں چلے گئے۔ پھرتا پھراتا دادا کے مزار پر جا نکلا۔ جب وہ مزار کے اندر داخل ہوا تو ایک خوشنما نظارہ اس کے سامنے تھا۔ لوگوں کے داتا، عورتوں کو اولاد سے نوازنے والے، معجزات و کرامات کے والی، برنا عورتوں کے ہجوم میں اور یہاں بیٹھے لطف اٹھا رہے تھے۔ بیٹا انہی قدموں پر واپس لوٹ آیا۔ آج اس پر حقیقت کھل گئی کہ یہاں عورتیں بچے کیسے حاصل کرتی ہیں، لیکن وہ خاموش رہا، اگرچہ اندر ہی اندر کڑتا رہا۔ باپ کا سامنا نہ کر سکتا تھا کیونکہ وہ باپ کے عتاب سے بھی واقف تھا۔ پھر ایک رات اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ساتھ والی چارپائی سے اس کی بہن غائب ہے۔ اس پر بجلی گری، لیکن نوجوان تھا، سنبھل گیا۔ اس کے ماں اور باپ سوئے ہوئے تھے، وہ بھی دبے پاؤں نکل گیا۔ وہ بہن کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں گیا تھا، وہ تو اپنے اوپر چھائے ہوئے جذبات سے غلط کرنے گیا تھا۔ وہ باغ کی طرف نکل گیا۔ ان کا باغ بڑا وسیع تھا جو پھولوں سے اٹا پڑا تھا۔ اچانک اس نے اپنی بہن کو دیکھا جو مٹک مٹک کر چل رہی تھی۔ اس نے اسے روکنا مناسب نہ سمجھا، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ایک بینچ پر جا کر وہ بیٹھ گئی اور وہ اوٹ میں ہو گیا۔ چند لمحے بعد ان کے ایک مزارے کا بیٹا قمر بھی آن موجود ہوا۔ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اور پھر دونوں نے ملنے کا وعدہ کیا۔ ابھی وہ دونوں وہی تھے کہ مجیب واپس لوٹ آیا۔ اس کے باپ کی تربیت نے اسے بے غیرت بنا دیا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ قمر اور اس کی بہن کی ملاقاتیں ہوتی رہی۔ جلد ہی یہ ملاقاتیں رنگ لائیں۔ چوری والے حضرت کو اپنی بیٹی کے کرتوت نظر آئے، لیکن انہیں اپنی آنکھ کا شاطر نظر نہ آیا۔ ایک رات خاموشی سے بیٹی کا گلا دبا دیا جب وہ سوئی ہوئی تھی۔ اگلی صبح اسے خاموشی سے دفن کر دیا گیا۔ لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے، لیکن اصل حقیقت کسے معلوم تھی؟ لنگر چلتے رہے، اولادیں بانٹتی جاتی رہیں، معجزات ظہور پذیر ہوتے رہے، کراماتیں دکھائی جاتی رہیں۔ چوری والے کی طاقت بڑھتی رہی۔ مجیب سیر کا بہانہ بنا کر شہر چلا گیا۔ تعلیم یافتہ تو تھا ہی، محکمہ پولیس میں اسے ایک اعلیٰ افسر کی جگہ مل گئی۔
جلد ہی اس نے اپنا تبادلہ اپنے شہر کرا لیا، لیکن باپ سے دور ہونے کے بعد وہ کافی بدل چکا تھا۔ اسے اپنی معصوم بہن یاد آ گئی، اسے ان تمام بھائیوں کی بہنیں یاد آ گئی جو اولاد کی خاطر رات چوری والے کے حجرے میں قیام کرتی تھی، لیکن کوئی اف نہ کر سکتا تھا۔ اس میں غیرت اود کر آئی۔ ایک رات پولیس کی باری جمعیت کے ساتھ اس نے اپنے باپ کے حجرے پر چھاپا مارا، وہ رنگ رلیاں مناتا ہوا گرفتار ہوا۔ باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو دیکھا۔ باپ بولا، بیٹا یہ سب کچھ تم کر رہے ہو؟ ہاں میں آپ کو گرفتار کر رہا ہوں اور قانون کے مطابق آپ کو پوری سزا دلواؤں گا۔ تم قاتل ہو، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلے، مکار بے غیرت باپ دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے رہے، لیکن تمہیں یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی تمہاری عزت کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے۔ تم نے لاکھوں لوگوں کو بیوقوف بنائے رکھا، خدا کے نائب بنے رہے، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے رہے، اپنے باپ کی عزت پر بٹا لگایا۔ تجھ پر خدا کا عذاب نازل ہو کر رہے گا، اذیت ناک عذاب۔ ان تمام زمینوں پر تم نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا، غریب لوگوں کا خون چوستے رہے، مذہب کا لبادہ اڑ کر مذہب کی توہین کرتے رہے۔ تمہیں اس کی پوری سزا ملے گی۔ چوری والے نے نظریں نیچے کر لی، سپاہیوں نے ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ چند ماہ بعد چوری والے کی لاش جیل میں ایک کونے پر کنویں کے پھٹے سے نیچے لٹک رہی تھی اور ڈاکٹر دیکھ رہا تھا کہ ابھی زندہ تو نہیں۔